کی تھی وہ نیکیاں ایمان کے بغیر تھی. ایمان کے بغیر کی جانے والی نیکیاں اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. ایمان کے بغیر کی جانے والی نیکیوں کی مثال بیج زمین میں ڈالے بغیر پانی ڈالنا. یہ زمین میں بیج نہیں ہے، بغیر اس کے پانی ڈالتے جاؤ گے تو پانی تو زمین میں سوکھ کے ضائع ہو جائے گا. اگر زمین میں بیج ہے پھر پانی دو گے تو وہ بیج موڑ بنے گا، موڑ سے پھر درخت بنے گا، پھر تناور درخت بنے گا، پھر وہ درخت بنے گا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ کہ جس کی جڑیں زمین میں اور اس کا تنا، اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہوں گی، وہ ایمان کا درخت بنے گا. جبکہ بیج ایمان کا دل کی زمین میں دبا کر نیکیوں کا پانی اس کو دیا گیا ہے. اور اگر دل میں ایمان کا بیج نہیں ہے اور دل میں ایمان کے بیج کے بغیر نیکیوں کا پانی دیں گے تو وہ پانی ضائع ہو جائے گا. مطلب دنیا ہی میں اس کا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، نیک نامی دے دیں گے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ شہرت دے دیں گے، صحت دے دیں گے، عزت دے دیں گے، کچھ نہ کچھ دنیا میں دے کے حساب کتاب برابر کر دیں گے. وہاں کچھ نہیں ہوگا ملنے والا، اس لیے وہاں سیدھے اعلان ہوگا کہ وہ سب کے سب جہنم کی طرف جائیں. پھر حساب کتاب شروع ہوگا اور اس حساب کتاب کے موقع کو یوم الحساب کہا جاتا ہے کہ وہاں حساب کتاب ہونے والا ہے. اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللہ کے سامنے تنہا اکیلے جانا پڑے گا حساب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں اکیلے اکیلے آئے تھے ویسے حساب دینے کے لیے بھی اکیلے اکیلے آنا پڑے گا، آ کر اپنا حساب دینا پڑے گا. یہاں بہت خوش ہو جاتے ہیں، آج کل تو خوشی کے مناظر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر معلوم نہیں کتنے فالوورز میرے پیچھے ہیں. ان کو دیکھ کر بھی آدمی خوش ہوتا ہے، ویورز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فالوورز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ تمہیں وہاں تو ان سب فالوورز کو چھوڑ کر اکیلے آنا پڑے گا حساب دینے کے لیے. وہ حساب کتاب کا منظر ہوگا اور اس موقع پر زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، سوانحے پر سورج ہوگا اور ہر انسان کے بدن کا خون چربی سب پگھل کر پسینہ بن کے بہہ رہی ہوگی. دل میں دہشت ہوگا، خوف ہوگا، اندر سہم ہوگا، ڈر ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، میرا حساب کیا ہوگا، میرا اللہ کی طرف میرے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہوں گے. وزن اعمال تولے جا رہے ہوں گے. حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کبھی تو اعمال تولے جائیں گے، کبھی اعمال نامہ تولا جائے گا اور کبھی کبھی عمل کرنے والے خود انسان کو تولا جائے گا. اللہ کے پاس الگ الگ ضابطے ہیں، کس کو کس حساب سے حساب دیا جائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اس ہولناک دن میں، اس دہشت ناک دن میں، اس خوفناک دن میں اگر کوئی امن چاہتا ہے اور اگر اس دن میں کوئی اللہ کے عرش کا سایہ چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ کہ اللہ نے دنیا میں 7 کیٹیگریز بنائے ہیں، گویا 7 ونڈوز اور کاؤنٹرز اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کھولے ہیں کہ یہاں جا کر آپ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جو آپ کو جگہ چاہیے اس کی بکنگ آپ یہاں کرا سکتے ہیں. لیکن وہ دنیا میں ہوگی، آخرت میں نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی بغیر ٹکٹ لیے کہ ایئرپورٹ پر گھسنا چاہے، اس سے داخل ہونے سے پہلے پوچھیں گے بھئی سواری پر بیٹھنا تو آگے کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے تمہیں اندر داخلے کے لیے بھی ٹکٹ دکھانا پڑے گا. بغیر ریزرویشن، بغیر ٹکٹ کے اندر نہیں جا سکتا ہے. تو وہاں بھی بغیر ریزرویشن اور بغیر ٹکٹ کے فرشتے اس کا استقبال نہیں کریں گے.
اور اگر وہ ٹکٹ کے ساتھ ریزرویشن سلپ کے ساتھ آیا ہے تو فرشتے اسے پکار کے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اس سلامتی ہو تم پر، تم نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے ہیں، آؤ ہم تمہارا یہاں استقبال کریں گے۔ جب تک یہ لوگ حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائے، یہ حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے، یہ ایک دن ہے لیکن یہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اس ایک دن میں حساب کتاب چل رہا ہوگا، اور جب تک دوسروں کا حساب کتاب چلے آپ یہاں بیٹھیے تسلی سے، ذرا سا آرام کیجیے، ذرا سانس لیجیے، ذرا سا ریفریش ہو جائیے، پھر آپ کو انشاءاللہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہاں تھوڑا سا استراحت کر لیجیے، آرام کر لیجیے۔ وہ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام عادل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم عادل نہیں فرمایا۔ حاکم عادل کے معنی ہوتے ہیں انصاف پسند حکمران۔ حکمران تو کوئی ایک بنتا ہے، ہر آدمی حکمران نہیں بن سکتا۔ اقتدار کی کرسی ایک ہوتی ہے، اس اقتدار کی کرسی تک بہت سارے لوگ کوشش کرنے کے بعد کوئی ایک کرسی تک پہنچتا ہے، حکمرانی اسے ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حاکم عادل نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے گویا آپشن اوپن رکھا ہے، اور کھلے چانسز اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ حاکم عادل کہا جاتا تو بہت کم لوگوں کے لیے وہ موقع رہتا، امام عادل کہنے کی وجہ سے چانس بڑھ گیا ہے، موقع بڑھ گیا ہے، گویا اپارچونیٹیز جو ہیں وہ اور زیادہ ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام عادل کہنے کی وجہ سے۔ امام عادل کا مطلب کیا؟ انصاف پسند ذمہ دار، انصاف پسند ذمہ دار۔ ذمہ دار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی دکان کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے۔ الگ الگ قسم کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ملی ہے، اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں اگر انصاف کا خیال رکھ لے، انصاف کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، تو گویا اس کے لیے کل قیامت میں عرش کے نیچے سایہ ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ جیسے گھر میں داخل ہوا، ماں نے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں نے بیوی کی شکایتیں شروع کر دی، تیری بیوی نے مجھے چائے نہیں دی، مجھے ناشتے کو نہیں پوچھا، مجھے صبح سے لے کر اب تک بھوکا رکھا ہے، میں صبح سے بھوکی پڑی ہوئی ہوں، میں پریشان ہوں، نہ میں نے دوا کھائی نہ علاج کیا۔ اپنی پریشانی کا ماں نے روتے ہوئے اظہار کیا۔ نوجوان ماں کی شکایت پر غصہ ہو گیا، اور اس غصے میں بھڑکتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، اور بیوی سے بغیر کچھ پوچھے کہ اس کے اوپر برسنا شروع ہو گیا، اس کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرنے لگا۔ تو یہ ایک موقع تھا آپ کو عرش کے نیچے سائے کے حاصل کرنے کا، کہ آپ کی بیوی کی ماں کی شکایت پر بیوی سے مسئلہ پوچھتے، کیا ہوا؟ کیوں تم نے چائے نہیں دی؟ کیوں تم نے ناشتے کا نظام نہیں کیا؟ کیا ہوا؟ کیسا ہوا؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس پر بیوی بتائے گی، وہ سمجھائے گی کہ ایسے ہوا تھا، میں نے چائے پیش کی، انہوں نے نہیں پی، دوائی دی، انہوں نے نہیں کھائی، وجہ یہ تھی۔ دونوں کی بات سن کر پھر انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو بات ماں سے کہنی ہے وہ ماں سے کہی جائے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور جو بات بیوی کو کہنی چاہیے وہ بیوی کو کہی جائے، تو دونوں کے درمیان میں انصاف کا فیصلہ ہو جائے۔ تو یہاں گویا آپ نے کلک کا بٹن دبایا ہے، اور آپ کا ریزرویشن پورا ہو گیا، اور آپ کو ماشاءاللہ عرش کے نیچے کا سایہ مل گیا۔ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، گھر میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ روتا ہوا دوڑتا ہوا آیا
اور ماں کے سینے سے یا باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگا. پوچھا کیوں رو رہے ہو بیٹے؟ تو کہا کہ جی بڑے بھائی نے مار دیا, جی چچا کے بیٹے نے مار دیا, ماموں کے بیٹے. اتنے پہ غصہ ہو گئے, جا کے برسنے لگے, غصے کا اظہار کرنے لگے. بیٹے کو روتا دیکھ کر اپنا قابو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا, کنٹرول سے باہر ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک موقع تھا جہاں آپ کو عرش کا سایہ مل سکتا تھا اور آپ نے اس چانس کو گنوا لیا. تو موقع زندگی میں بہت سارے ملتے ہیں کہ جن مواقع پر آدمی صرف یہ دیکھے کہ مجھے انصاف کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, اور اگر میں انصاف کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ کل قیامت میں اس ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, کہ ایک نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو خوش کرے, اللہ کو راضی کرے, اور جوانی کے موقع پر وہ اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کرے کہ 100 چوہے کھا کر بلی بھی حج کو نکل جاتی ہے. ریٹائرمنٹ لائف میں مسجد یاد آ جاتی ہے. زندگی جب بڑھاپے کے رخ پر چل جاتی ہے اور پھر ماشاءاللہ پورا نشیب چڑھنے کے بعد پھر جب ڈھلان زندگی کی شروع ہوتی ہے تو سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے, موت نظر آنے لگتی ہے. زندگی کے آخری لمحوں میں سب کو مسجد کا رخ مل جاتا ہے. وقت فارغ وقت کہاں گزاریں, مسجد سے اچھی جگہ کون سی ہوگی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن وہ موقع سنبھلنے کا ہے. یقیناً اس موقع پر سنبھل جائے تو بھی غنیمت ہے کہ موت سے پہلے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. لیکن اصل موقع ہے جوانی کا, کہ جوانی کا سجدہ, جوانی کا عمل, جوانی کی عبادت, جوانی کا دینی شوق, جوانی کا دینی جذبہ, جوانی میں اللہ سے ڈرنا, جوانی میں سچ اختیار کرنا, جوانی میں نگاہوں کے پردوں کو نیچے جھکانا, جوانی میں اپنے کانوں میں یہ ہیڈ فونز گھسا کر اپنے دل کے اندر نفاق پیدا کرنے کے بچنا کہ ہیڈ فونز کے ذریعے سے ہر لمحے میوزک کانوں میں بج رہی ہے, اور یہ موسیقی جو کانوں میں جاتی ہے یہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے, ایمان کی جڑوں کو اکھیڑ دیتی ہے, ایمان کی جڑوں کو نکال دیتی ہے اور اندر نفاق پیدا کرتی ہے. ان سب سے جوانی میں بچنا بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی خوش نصیبی ہے, اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, یہ ایسا جوان جس کی جوانی عبادت میں گزر رہی ہو اس کو بھی کل اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو زندگیاں جوانی میں بدلنے کی فکر کرنا چاہیے, تھوڑا سا اپنا رخ ایمان اور اعمال کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے. محنتیں ہوتی ہیں, ہمارے گھروں کے جوان بچے دینی رخ پر آنے لگتے ہیں تو ہم بڑوں کی طرف سے ان کو رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ بڑے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں داڑھی رکھ لی, اتنی چھوٹی سی عمر میں سنت والا لباس, یہ جبہ پاجامہ یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے, ابھی تو جوان ہو, سمارٹ بن کے رہو, پھر عمر آئے گی اس کے بعد زندگی بدل لینا. یہ سمارٹ وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, سمارٹ وہ ہے جو اللہ رسول کو پسند آ جائے, اور وہ رخ اور وہ چہرہ ہے جس پر رسول اللہ کا چہرہ تھا. وہ چہرہ اگر بنا لے تو وہی حسین چہرہ ہے, اس سے زیادہ سمارٹ چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جوانوں کا جب رخ بدل رہا ہو تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو حوصلہ دیں, ان کو ہمت دلائیں, ان کے جذبے بنائیں, ان سے کہیں یہی عمر ہے بننے کی, یہی عمر ہے سنورنے کی, یہی عمر ہے آگے بڑھنے کی. اسی عمر میں نماز کے پابند بننا چاہیے, سچ کے پابند بننا چاہیے, عہد کے پابند بننا چاہیے, نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. یہی عمر ہے جس عمر کی عبادت اللہ کو بھی پسند ہے. اس عمر کی عبادت پر اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ دینے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ,
اجتماع علیہ و تفرق علیہ، آج کے اس خود غرضی کے دور میں جہاں ملاقات، بلکہ ملاقات تو دور کی بات ہے، جہاں سلام اور خیر خیریت بھی بغیر غرض کے نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی مقصد نہ ہو، پھر اس کو دیکھنا بھی منظور نہیں ہوتا ہے۔ آدمی سر جھکا کے یا سر گھما کے گزر جاتا ہے، جان پہچان تو ہے لیکن مقصد کچھ نہیں ہے۔ اس مرتبہ سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کھڑ کے 2 منٹ کے لیے صحیح خیر خیریت پوچھنے کا کیا فائدہ؟ 2 منٹ میں کھڑوں گا لیکن کھڑ کے خیر خیریت پوچھنے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، کوئی بینیفٹ تو ملنی چاہیے۔ بغیر کسی چیز کے کھڑ کے میں اپنا ٹائم کیوں بیکار کروں، اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ گزر رہے ہیں، گزرنے دو، مجھے بھی اپنے کام سے گزرنا ہے۔ تو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور لوگ ملنا بھی نہیں پسند کرتے، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک چانس آپ کے پاس ہے، آپ 1 لمحے کے لیے رکیں اور خیریت پوچھیں، سلام کریں، ایک تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور رک کر محبت کا اظہار کریں۔ یہاں دنیا کی کوئی منفعت نہیں ہے، یہاں صرف اللہ کے لیے محبت ہے کہ سامنے سے گزرنے والے مسلمان کو، پڑوس میں رہنے والے مسلمان کو بے مقصد مل لیا، جا کر سلام کر لیا۔ کہیں دور رہنے والے اپنے کوئی شناسہ سے کبھی چلے گئے، زندگی میں کسی ایک مرتبہ گئے، جا کے ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ان کو سلام کیا، خیریت پوچھی، 2 منٹ ان کے پاس بیٹھے رہے اور نکل کے آ گئے۔ وہ خود ہے نا، کیسے آنا ہوا، جو آنا ہوا، کوئی غرض میں آپ کی کچھ مدد کروں، میں آپ کا کچھ ساتھ دوں، کوئی حاجت ہو تو بتائیں، کوئی مسئلہ ہو تو سنائیں۔ آپ کہیں، میں کہوں، آپ کہیں کہ اللہ کے لیے ملنے آیا تھا، بس اللہ کے لیے سلام کرنے آیا تھا، بس اللہ کے لیے 2-4 بول آپ سے بولنے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جن سے ملنے گئے تھے ان کو اور آپ کو، دونوں کو اللہ جل شانہ کل اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رجلانی، تو ایسے آدمی تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہو جائیں، اللہ کے لیے ملیں، اللہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ غرض سے تو بہت سالوں سے ملنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کسی سے ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال انی اخاف اللہ۔ آج کے دور کا سب سے مشکل امتحان ہے، آج کے دور کا سب سے کٹھن امتحان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے میں بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کو کوئی خوبصورت، حسین و جمیل اور اونچے خاندان و گھرانے کی کوئی خاتون اس کو دعوت دے گناہ کی، اس کو بلائے گناہ کی طرف، اس کو دعوت دے گناہ کی، اور یہ اتنا کہہ دے، انی اخاف اللہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنی نظر تمہاری نظر سے نہیں ملا سکتا، میں 2 بول تمہارے ساتھ بے حیائی کے نہیں بول سکتا، اور جب 2 بول نہیں بول سکتا اور نظر نہیں ملا سکتا تو پھر اس سے آگے قدم بڑھانے کا تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا راستہ ہے، بہت گندا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بلا دے، کوئی آواز دے دے، کہ آج کل تو دوستیوں کے پتہ نہیں کتنے راستے ہیں، کتنی سبیلیں ہیں، اور کیسے گویا گناہ دعوت دے رہا ہے، صرف موبائل کی اسکرین کے کھلنے کی دیر ہے، اور موبائل کی اسکرین کے کھلنے کے ساتھ دعوت شروع ہو جاتی ہے، بلاوا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت
اپنے آپ کا بچاؤ اور اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے آپ کے بچاؤ کی فکر، اور صرف یہ جذبہ اندر ابھر رہا ہو اور وہ اندر سے آواز اور کچوکے لگا رہا ہو کہ میری نظر مجھے جھکانا ہے، اور اس لیے جھکانا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ راستوں پر، منزلوں میں، یہ دکانوں پر، گھروں کے پاس، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ ہمارے شہر بنگلور کے بزرگ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے تو ایک زلیخا تھی جس نے حضرت یوسف کو بھٹکانے کی کوشش کی، حضرت یوسف کے قدم پچھلانے کی کوشش کی، حضرت یوسف کو پکارا تھا اور حضرت یوسف کو بلایا تھا کہ حیت لک، میں تمہارے لیے تیار ہو چکی ہوں، بتاؤ ہماری تمہاری قربت کا وقت ہے، تو حیت لک کی آواز لگائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت یوسف کو تو بہکانے والی ایک زلیخا تھی، اور ہماری امت کے ان نوجوانوں کو بہکانے کے لیے ہر طرف زلیخائیں ہی زلیخائیں ہیں، جہاں دیکھو وہاں زلیخا نظر آتی ہے، دیوار پر زلیخا، جہاں دیکھو ہر دیوار پر زلیخائیں سجی سوری سنگری بیٹھی ہوئی ہیں، جی کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں ٹو ویلر چلا رہا تھا اور میری ٹو ویلر کی گیئر وائر ٹوٹ گئی، کلچ وائر ٹوٹ گئی، اور میں کلچ وائر لینے کے لیے دکان پہ پہنچا، میں نے کہا کہ کلچ وائر دیجئے، تو اس نے پوری زلیخا کے ساتھ دیا ہے۔ یہ کیا تعلق ہے، رشتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن ہر طرف زلیخاؤں کو بٹھا دیا گیا، ہر طرف گیا کہ ان کو سنوار کر سنگھار کر پھیلا دیا گیا ہے۔ تو اس امت کے نوجوان کے لیے امتحان کٹھن ہو گیا، اس امت کے نوجوان کے لیے امتحان مشکل ہو گیا ہے، لیکن ایک جذبہ ہے، ایک اندر کا حوصلہ ہے، ایک اندر کا کچوکا ہے جو اسے لگا سکتا ہے، اور اس کے اندر ہمت اور جذبہ اور حوصلہ اس کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی اخاف اللہ، کہ میں راستے پر گزرتے ہوئے اپنے دل میں یہ سجا لوں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے نظر نیچے رکھ کے گزروں گا۔ میں بازار میں گیا، شاپنگ مال میں گیا، کسی بھی ضرورت کی چیز کے خریدنے کے لیے پہنچا تو وہاں وہی منظر ہے، زلیخائیں بیٹھی ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو بچایا، کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہر جگہ یہ جملہ گویا بار بار اپنے زبان پر دوہرا کر، اپنے دل میں سجا کر، اپنے دماغ میں اس کی باز گشت لگانا پڑے گا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے مجھے اپنی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ عمل کوئی نوجوان کرے، رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب، اس نے کہا انی اخاف اللہ، تو یہ انی اخاف اللہ کا اندر سے نکلنے والا، اندر سے نکلنے والی صدا، یہ وہ بٹن ہے جس کو آپ نے دبایا، اور اس بٹن کو دباتے ہی کل عرش کا سایہ آپ کے لیے ریزرو ہو گیا، وہ عرش کا سایہ آپ کے لیے طے ہو گیا، اور اس کا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل معلق قلبه فی المسجد، رسول اللہ کے جملے معجزانہ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں یہ سب کچھ بنا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب الکلیم ارشاد فرماتے ہیں ایک جملے میں اس کے معنی نکالے جائیں تو اس کے بے پناہ معنی نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ آپ ذرا غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ آدمی جو مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ مسجد میں آدمی کو نہیں اٹکنا چاہیے، مسجد میں اٹکنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی 24 گھنٹے مسجد میں رہ جائے،
وہ قلندر بن جائے، وہ زندگی کی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، وہ نہ بیوی کو دیکھ رہا ہو، نہ بچوں کو دیکھ رہا ہو، نہ کاروبار کرتا ہو، نہ دھندا کرتا ہو، نہ کچھ کماتا ہو، نہ اپنے کھانے کی فکر ہو، نہ کسی اور کو کھلانے کی فکر ہو، یہ پسند نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر آپ جو ہے ایک قلندر یا مستان بن جائیں، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند ہے آپ تو بازار میں رہیں، گھر میں رہیں، اور آپ کا دل مسجد میں رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل معلق قلبہ فی المسجد، کہ مسجد میں دل اٹکا دو لیکن خود بازار جاؤ، محنت کرو، کماؤ، خود اپنے لیے کھانے کا انتظام کرو، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا خود اپنی محنت سے انتظام کرو، 2 پیسے زائد کماؤ تاکہ صدقہ کرو، خیرات کر سکو، ضرورت مندوں کی مدد کر سکو، محتاجوں کے کام آ سکو، اور بیواؤں کا سہارا بن سکو، یتیموں کا آسرا بن سکو، یہ سارے خیر کے کام کر سکو۔ اس لیے خود کماؤ، 2 پیسے زائد کماؤ تاکہ تم اچھے کام اپنے مال سے کر سکو۔ یہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ میں وقت گزارو، بچوں کے ساتھ میں وقت گزارو۔ بہت مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیوی کے منہ میں جو نوالا دو، وہ نوالا بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو عام طور سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بیوی بیچاری بیمار ہو گئی اور بستر پر پڑ گئی، اب خود پکانے کے لائق نہیں ہے، خود جو ہے دستر لگا کر کھلانے کے قابل نہیں رہی، بیچاری بستر پر پڑ گئی ہے، تو ہم نے خود کہیں سے کھانا باہر سے لے آئے اور ہم نے اس کو بٹھایا، سہارا دیا، اور سہارا دے کر اپنے ہاتھ سے نوالا اٹھا کر اس کے منہ میں کھلا دیا۔ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ نوالا جو بیوی کی بیماری میں بیوی کے منہ میں کھلایا گیا، یہ صدقہ ہوگا۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو صدقہ ہے ہی، اور اس موقع پر آدمی کے دل میں بھی تصور آتا ہے کہ یہ ایک نیکی ہے اور اس پر مجھے اللہ اجر دیں گے، یہ ثواب کا خیال وہاں ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور موقع ہے جہاں ثواب کا خیال نہیں آتا، جہاں میاں بیوی محبت کی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، محبت اور پیار کی باتیں کرتے کرتے محبت اور پیار کے ساتھ میں بیوی نے ایک نوالا اٹھا کر، چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر، یا ایک آئس اٹھا کر جی شوہر کے منہ میں رکھتی ہے، یا شوہر جی محبت سے وہی چیز اٹھا کر جی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اس موقع پر دور دور تک ثواب کا خیال نہیں ہے۔ یہاں دور دور تک یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس پہ بھی ثواب مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ میں جو اپنی بیوی کو کھلاؤ، اس پر بھی اللہ جل شانہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہ یہ بیوی کے ساتھ میں وقت گزارنا، بچوں کے ساتھ میں ٹائم پاس کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ میں محبت کے کھیل کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی گویا جھک کر سواری بن چکے ہیں، حضرت حسن سوار ہو گئے، حضرت حسین سوار ہو گئے، حضرت حسن و حسین سوار ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ اپنی پیٹھ پر ان کو سوار کر کے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھما رہے ہیں۔ حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر نے جی دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دیکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر بڑے بہترین سوار ہیں، یہ حسن و حسین جو میری پشت پر سوار ہیں یہ بہترین سوار ہیں، ان کے جیسا کوئی سوار نہیں ملے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ سوار بہترین ہے تو سواری بھی تو لاجواب ہے، یہ سواری جس پر یہ دونوں سوار بیٹھے ہوئے ہیں یہ سواری بھی تو لاجواب ہے، یہ ختم نبوت کی سواری، یہ رسول رحمت کی سواری ہے، اس سے بہتر کون سی سواری ہو سکتی ہے؟ تو یہ وقت گزارنا گھر والوں کے ساتھ یہ پسندیدہ ہے، یہ محبوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رجل
معلقن قلبہ فی المسجد، کہ مسجد میں دل اٹک جائے. جیسے میرا اور آپ کا دل بازار میں اٹک گیا ہے، مسجد کو آتے ہیں تو بھی دل بازار ہی میں رہتا ہے، اسی کا خیال، اسی کا تصور، وہی دل دماغ میں گھومتا رہتا ہے. پتہ نہیں کون گاہک دکان پر آ گیا ہوگا، جو دکان پر بیٹھا ہوا نوکر ہے اس نے کیا کہہ دیا ہوگا، اس نے خریدا ہوگا کہ واپس چلا گیا ہوگا. یہی خیال دل دماغ میں گھوم رہا ہے، اور اسی خیال میں ہمارا مسجد کا وقت بھی گزر جا رہا ہے. یہ مثال ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے مسجد میں آ کر بازار آپ کے دل میں ہے، اس کا الٹا ہونا چاہیے کہ آپ بازار میں ہو تو بھی آپ کے دل میں مسجد گھومنی چاہیے، مسجد کے اعمال گھومنے چاہیے، مسجد کے اعمال کا خیال آنا چاہیے. کہ آپ بازار میں دکاندار، آپ گاہک سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ جو ہے سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہیں، وہی خیال ہے. تو جیسے نماز میں بھول جاتے ہیں، کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ گاہک کو قیمت بتاتے بتاتے وہ جو مسجد میں سجدہ کیا تھا اور سجدے میں جو مزہ آیا تھا، اس مزے اور لذت کو یاد کرتے ہوئے گاہک سے بات کرتا کرتا بھول جاؤں. نماز کی رکعتیں تو بھولتے ہوئے کہ تجربہ ہو چکا ہے، لیکن کبھی یہ بھی تجربہ کر لیجئے، اگر ایسا تجربہ